إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرما بردار ٹیم اور جماعت کو تیار کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے چند جمعوں میں ہم نے بے دینی ایک بہت بڑا عیب ہے، اس موضوع پر چند باتیں بے دینی کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی. غور کیا جائے تو یہ میرے اور آپ کے سامنے پوری طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بے دینی کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں ایک اہم سبب
جس کی وجہ سے میرے اور آپ کی زندگی میں جو دینداری نظر آنی چاہیے، دین کی جو پابندی نظر آنی چاہیے، وہ دینداری اور وہ پابندی نظر نہیں آتی۔ حقیقت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں جو انقلابی تاریخ آپ نے رقم فرمائی، جو انقلابی تاریخ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس انقلابی تاریخ کے پیچھے فرما بردار قوم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب قوم فرما بردار ہوتی ہے، وہ دنیاوی ناحیے سے بھی ترقی کرتی ہے اور اخروی ناحیے سے بھی وہ قوم مثالی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جس ٹیم کو تیار کیا، جس جماعت کو آپ نے تیار کیا، جو اس روئے زمین کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین اور مقدس جماعت ہے، جو صحابہ کی جماعت ہے، آپ اس صحابہ کی جماعت کو پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو اس زندگی کے ایک ایک ورق میں، صحابہ کی زندگی کے ایک ایک ورق میں آپ کو سم و طاعت کا غیر معمولی جذبہ نظر آئے گا۔ بڑی فرما بردار قوم تھی صحابہ کی، بڑی فرما بردار جماعت تھی صحابہ کی، اور جو قوم فرما بردار ہوتی ہے وہی مثالی ہوتی ہے، جو قوم فرما بردار ہوتی ہے وہی انقلابی تاریخ رقم کرتی ہے، جو قوم فرما بردار ہوتی ہے وہی ہر ناحیے سے سوسائٹی میں اپنا ایک انقلابی رول اور کردار پیش کرتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر سم و طاعت کا حکم دیا۔ آپ اللہ کی باتیں سنیے، اللہ کی باتیں آپ جانیے، اور اللہ کی باتیں سننے کے بعد، جاننے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں اسے لانے کی آپ کوشش کیجئے گا۔ اسی کو ہم اطاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ جو آپ نے سنا، جسے آپ نے سچ جانا، جاننے کے بعد اسے آپ نے مانا، اور ماننے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی سے جوڑنے کا نام اطاعت ہے۔ اور اللہ نے مختلف آیات کریمہ میں اطاعت کی اس نے دعوت دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو۔ اور کئی ایک مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی دعوت دی۔ خود خطبہ مسنون، آپ جمعہ کے خطبوں میں ہر جمعہ خطیب کی زبانی یہ آیات کریمہ آپ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حقیقی کامیابی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، حقیقی فوز و فلاح سے تم ہمکنار ہونا چاہتے ہو، دنیاوی سعادتوں اور اخروی کامیابی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اسی لیے دوستو، صحابہ کے سلسلے میں جب اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ اور اہل ایمان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی تو کہا کہ سمعنا واطعنا، کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مکمل اطاعت کی۔ یہ صحابہ کا شیوا ہے، یہ اہل ایمان کی پہچان ہے کہ جب کوئی صحیح بات ان تک پہنچائی جائے دل و جان سے اسے اپناتے ہیں، صحیح بات پر زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کے غلط رسوم اور رواج کی مخالفت کرنے کے لیے تیار۔ لیکن کبھی بھی اللہ کے یہ نیک بندے رسول کی مخالفت کرنا، اللہ کی مخالفت کرنا، دین کی مخالفت کرنا، سنت کی مخالفت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کبھی یہ اللہ کے نیک بندے دنیاوی خواہشات اور دنیاوی مقاصد کو لے کر یہ دین سے کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، سنت سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، توحید سے یہ لوگ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور جو سنا اس کے مطابق ہم نے جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالا۔ اور اس کے مقابل میں آپ سورہ نور پڑھیے گا،
اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں معاشرے کی بیمار قوم جنہیں ہم منافق قوم کہتے ہیں، اس منافق قوم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا جب ان کے کانوں سے آیتیں ٹکراتی ہیں، جب ان کے کانوں سے دین کی باتیں ٹکراتی ہیں، سمعنا وعصینا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ تو قوم یہود کی بھی یہی پہچان رہی۔ قوم یہود اور قوم منافق ان دونوں کے سلسلے میں اللہ نے ایک مشترکہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ قوم یہود میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے اور منافقین میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ کون سی صفت؟ سمعنا وعصانا، جو سنتے ہیں نا اس کے خلاف ہی کام کریں گے۔ اخروی معاملات میں سن کر بھی انسنی کرنے والے اور سن کر بھی اس کو اپنی زندگی سے جوڑ کر آگے بڑھنے والی یہ قوم نہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم نے سنا تو صحیح، لیکن دلوں کی جیسی تربیت ہونی چاہیے نا ویسی تربیت نہیں ہو پائی، اسی لیے کہتے ہیں کہ وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اسی لیے دوستو یہ صفت میرے اور آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے، جو ہم سنتے ہیں نا اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے گا بعض احباب سننا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے بعض بندے اگر انہوں نے سنا نا دل کا حال بدل جائے گا، دل کی کیفیت بدل جائے گی، بے دینی سے دینداری کا سفر شروع ہو جائے گا، خیانت سے امانت کا سفر شروع ہو جائے گا، جھوٹ سے سچائی کا سفر شروع ہو جائے گا، دھوکہ دہی سے سبحان اللہ وعدہ وفائی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے یہ بندے، اللہ کی یہ بندیاں سننا ہی نہیں چاہتے، نہ دین کی مجلسوں میں حاضری کی توفیق ملتی، نہ جمعہ کے خطبوں میں وقت پر حاضری کی توفیق ملتی۔ تو سنیں گے تو بدلیں گے، سنیں گے تو عمل کریں گے، سنیں گے تو دل کا حال بدلے گا، سنیں گے تو دینداری کا سفر شروع ہوگا، سنیں گے تو بے دینی کا خاتمہ ہوگا۔ اور بعض اللہ کے بندے سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ مسلم قوم میں پائی جانے والی ایک جماعت ہے جو سننا ہی نہیں چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے، سننے کی توفیق دے۔ اسی لیے کہتے ہیں خیر کی مجلسوں میں شرکت اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے، یاد رکھو آپ۔ اللہ کا موفق بندہ ہے وہ، اللہ کی موفق بندی ہے وہ جسے خیر کی مجلسوں میں شرکت کی توفیق مل جائے۔ خصوصاً آج کے اس دور میں لوگ اپنے آپ کو بہت مصروف بتاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں اور بہت مصروف ہیں، اسی لیے دین کے حلقات میں شرکت اللہ رحم فرمائے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ پابندی سے پڑھ لیں تو غنیمت ہے، اللہ کی پناہ۔ چھ جائے کہ ہم دیگر اسلامک پروگرام کی بات کریں، دیگر اسلامک کانفرنس کی بات کریں، دین کے حوالے سے دیگر اوقات میں سبحان اللہ قربانی کی ہم بات کریں، تو اللہ کے وہ بندے جنہیں مساجد میں، جنہیں خیر کی مجلسوں میں شرکت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، حقیقت میں وہ نعمت الہی سے اور توفیق الہی سے محروم ہیں وہ۔ اور دوسری قوم کون ہے؟ یہ قوم سنتی تو ہے لیکن دلوں کی تربیت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پاتی ہے۔ نتیجے میں سن کر بھی ان کے زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، اور یہی وہ رٹ لگاتے ہیں سمعنا وعصینا، سن کر بھی ہم مخالفت کریں گے، ہم سن کر بھی اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لائیں گے۔ قربان جائیے صحابہ پر، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، بڑی مبارک قوم ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مجدہ، یہ عظیم خوشخبری صحابہ کے حوالے سے کیوں سنائی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، غیر معمولی جذبہ اطاعت کا جذبہ غیر معمولی تھا صحابہ میں۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا نا، ہمیشہ وہ حکم الہی کے منتظر رہتے۔ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا، فرشتے لپکتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے سبحان اللہ، تاکہ حکم الہی کی تعمیل ہو سکے، تاکہ اللہ کا وہ حکم ہم بجا لا سکیں۔ فرشتوں کی وہ صفت صحابہ میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے اس فرمان پہ صحابہ قربان تھے۔ دوستو صحابہ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی، اللہ کے نبی کے فرمان پر، اسلام کے فرمان پر، اللہ کے فرمان پر صحابہ کی زندگی قربان تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مقام صحابہ کو عطا فرمایا، اور جہاں بھی گئے دلوں کو فتح کیے۔ جس کے اندر سننے کا جذبہ ہوتا ہے نا، اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، دوسری قوم
ایسی قوم کی اطاعت کرتی ہے. یاد رکھو آپ، جب ہم رب کی جو ہے سبحان اللہ ناراضگی کو مول لیتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، تو بندوں کے درمیان بھی معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، ہماری بات کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے. انسان کا جو کیریکٹر ہے، انسان کی جو زندگی ہے، اس کا اثر اس کی زبان پہ ہوتا ہے. یاد رکھو آپ، اب گھر کے بڑے سبحان اللہ وقت کی پابندی کی دعوت دیں اور وقت کے صحیح استعمال کی دعوت دیں اور خود وقت کو ضائع کرنے والے ہوں، تو بتائیے کہ ایسے سرپرست اور والدین کی زبان میں اللہ کہاں سے تاثیر پیدا فرمائیں گے؟ خود عمل کریں اور کہیں، غیر معمولی اثر ہوتا ہے. اگر ماں باپ نماز کے پابند، بچوں کو نماز کی تعلیم دینا، اللہ کی قسم اس گھر میں بچے نمازوں کے پابند ہوں گے. اگر ماں باپ کی زبان صحیح ہے اور صحیح جو ہے استعمال کی دعوت دیں، ان بچوں کی زبان دیکھیے کتنی شائستہ ہوگی. خود ماں باپ گالی گلوچ کا سہارا اور بچوں کو کہتے ہیں کہ شائستہ زبان استعمال کرو، اچھی اور عمدہ زبان استعمال کرو. کہاں سے وہ بچے اچھی زبان کے پابند ہوں گے؟ تو دوستو اثر ہوتا ہے. یاد رکھنا آپ، اطاعت کا اثر جو ہے سبحان اللہ ماحول پہ ہوتا ہے. اطاعت کا اثر آپ کے گھر پہ ہوتا ہے، اطاعت کا اثر آپ کے بچوں پہ ہوتا ہے، اطاعت کا اثر آپ کے ماحول میں ہوتا ہے. یاد رکھنا آپ، ہم نے صحیح معنی میں اطاعت نہ کی، اس کا اثر ہم نے اپنے ماحول میں نہ دیکھا. صحابہ کی زندگی پڑھیے، کتنی پیاری قوم تھی، سنا اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا. وہ واقعی آپ کے ذہن میں ہوگا. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ مال کا مطالبہ کیا. غریب تھے، مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے دے دیا. پھر وقفے کے بعد پھر مطالبہ کرتے ہیں، دوسری بار طلب کیا، اللہ کے نبی نے دے دیا. تیسری مرتبہ طلب کیا، اللہ کے نبی نے دے دیا. اور تیسری مرتبہ پیسے دینے کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو، اے حکیم یاد رکھنا، اس مال میں کچھ مٹھاس ہے، اس مال میں رونق ہے. اور کچھ نصیحتیں آپ نے مال کے حوالے سے آپ نے فرمائی، اور آپ نے اس طویل حدیث میں فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. حکیم یاد رکھنا، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. دینے والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. اللہ اکبر، کیا بہترین نصیحت تھی اللہ کے نبی کی، اور کیسے اسے قبول کیا. دیکھیے صحابی رسول نے نصیحت کی نا، اس کے بعد صحابی کی پریکٹیکل لائف. راوی حدیث فرماتے ہیں فلم یرزا حکیم احدا من الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی. جب سے اللہ کے نبی نے نصیحت کی نا، اے حکیم دینے والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے، موت تک حکیم بن حزام نے کسی سے کچھ نہیں مانگا. یہ جذبہ اطاعت ہوتا ہے دوستو. ایسی سینکڑوں حدیثیں ہم سنتے، اللہ اور اس کے رسول کی سینکڑوں تعلیمات ہم سنتے، اور جیسی مجلس سے جاتے نا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہوتا ہے. تاریخ بدلتی ہے ایسوں سے. یاد رکھو آپ، ماحول بدلتا ہے ایسوں سے، حالات بدلتے ہیں ایسوں سے. کیسے؟ جو فوری طور پر اطاعت کریں. میرے اور آپ کے کان سے اللہ کی یا رسول کی کوئی بات ٹکرائے اور فوری طور پر عملی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کرے، قربان جائیں ایسی زندگی پر. وہ جذبہ ہونا میرے اور آپ کے اندر. جانتے آپ عمر بن خطاب اتنے جو اونچے انسان تھے، بڑے انسان تھے، کیا جذبہ تھا. دیکھیے اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ. ایک مرتبہ آپ نے باپ کی قسم کھائی. ہم اور آپ جانتے باپ کی قسم نہیں کھانا، ماں کی قسم نہیں کھانا، سرزمین ہندوستان کی مٹی کی قسم نہیں کھانا، صرف اللہ کی ذات کی قسم کھانی چاہیے. من کان حالفا فلیحلف باللہ. ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے اپنے باپ کی قسم کھائی. نہیں معلوم تھا کہ باپ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اللہ کے نبی نے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور عمر بن خطاب سے کہا اے عمر، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسم نہیں کھانا.
ہمارے اپنے احباب بات بات پہ جو ہے کیا کرتے ہیں، باپ کی قسم، ماں کی قسم، مٹی کی قسم، پتہ نہیں اللہ ہدایت دے. غلط ہے دوستو یہ. تو صرف اللہ کی قسم کھائیں. تو جیسے ہی سنا اللہ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی سے کہ صرف باپ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، کیا کہا جانتے ہیں؟ فواللہ ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنها ذاکرا ولا آثرا. اللہ اکبر. صحیح بخاری مسلم کی حدیث. کیا فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے؟ جذبہ اطاعت نام ہے اس کا. جذبہ اطاعت کا جذبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کی قسم فواللہ ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنها ذاکرا ولا آسرا. اللہ کی قسم جب سے میں نے اللہ کے نبی کو سنا باپ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس کے بعد سے کبھی میں نے باپ کی قسم نہیں کھائی. اطاعت کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے دوستو. اگر میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا، جمعہ کے خطبے کافی ہیں ہمیں بدلنے کے لیے. خطبہ اللہ جزائے خیر دے، جمعہ کے خطبوں میں قوم و ملت کی اصلاح کی فکر اور تڑپ لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قوم کے درمیان کھڑے ہو کر پوری تڑپ کے ساتھ عوام الناس سے مخاطب ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ خود خطیب کے اندر دینداری آئے اور عوام الناس کے اندر بھی دینداری آئے. اگر صحیح معنوں میں ہم نے دل کی آنکھوں سے انہیں دیکھنے اور سننے کی اگر ہم نے کوشش کی، واللہ ہماری دنیا بدل جائے گی دوستو. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. کیا اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی دیکھی آپ نے. صحیح مسلم کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مرد حضرات سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے، بلکہ سونے کا استعمال نہیں کریں گے. نہ وہ سونے کے چین پہنیں گے اور نہ ہی انگوٹھی پہنیں گے. یہ سونا عورتوں کے لیے ہے، مرد حضرات کے لیے نہیں. ہمارے یہاں پر عجیب معاملہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر دلہن کے احباب دلہا کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پیش کرتے. بالکل غلط ہے یہ. آپ دلہے کے نام پہ ہرگز سونے کی انگوٹھی دے نہیں سکتے ہیں آپ، وہ تو حرام ہے مرد حضرات پہ. گرچہ وہ اسے استعمال نہ کرے لیکن اس کے نام پہ آپ نے خریدا کیوں؟ جب جانتے ہیں کہ یہ مرد حضرات پہ حرام ہے لیکن احباب بھی جو ہے ولیمے کے موقع پہ پہن لیتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہے. تو یہاں مرد حضرات کو اپنی مردانگی کو ثابت کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ مرد حضرات پہ اللہ نے حرام کیا ہے سونا، ہم نہیں پہنیں گے. اللہ اکبر. ایسے نوجوان چاہیے جو دین پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ رکھے. اگر شادی بیاہ کے معاملے میں ہمارے نوجوان اگر دین کے پابند ہو جائے نا دوستو، بہت ساری نوجوان لڑکیاں اللہ کی قسم وہ جوانی کا مرحلہ سکون سے طے کر لیں گی. ماں باپ پہ بوجھ بنی بیٹھی ہیں غلط رسم و رواج کی وجہ سے. نوجوانوں میں وہ ایمان نہیں، نوجوانوں میں وہ ایمانی ولولہ نہیں کہ آگے بڑھ کے کہیں ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، ہمیں کسی قسم کے غلط رسم و رواج سے کوئی واسطہ نہیں. ایسے نوجوانوں کی آج ضرورت ہے دوستو. خیر چلیے، تو دیکھا اللہ کے نبی نے اس صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس صحابی کے پاس اور آپ نے صحابی رسول کی انگلی سے انگوٹھی کو نکالا اور نیچے ڈال دیا. اور آپ نے اس کے بعد نصیحت فرمائی کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. مرد حضرات چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا. اور آپ نے آگے فرمایا اگر کوئی مرد سونے کا استعمال کرے چاہیے کہ وہ آگ کا انگارہ پہننے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس مرد کو آگ کا انگارہ پہنائیں گے جو دنیا میں سونے کا استعمال کرتا ہے. آپ نے نصیحت فرمائی اور آگے بڑھ گئے. تو وہاں مجلس میں بعض احباب تھے، انہوں نے کہا اس صحابی رسول سے کہ خذ خاتمک فانتفع به. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنی انگوٹھی لے لو، فائدہ اٹھا لو اس سے. چلے گئے اللہ کے نبی، فائدہ اٹھا لو اس سے. کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. صحابی رسول نے لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
क्या फरमाया जानते हो साहबी रसूल ने? जब लोगों ने कहा कि अपनी अंगूठी ले लो, फायदा उठा लो, अल्लाह की कसम मैं उस अंगूठी को ले नहीं सकता जिस अंगूठी को अल्लाह के नबी ने फेंका हो। दोस्तों, ऐसी कितनी मेरे और आपके अंदर ख्वाहिशात हैं। शरीयत कहती है, ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है, ये रसूल की खिलाफ वर्जी है, ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, फिर भी हम उन ख्वाहिशात को, उन रसूम और रवाज को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे और आपके कानों से कई बार ये सदाएं आती हैं, ये आवाज टकराती है। अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा, मोमिन बंदा वो होता है जो उस कहा पर कुर्बान हो जाता है। ये तरबियत है मेरे और आपकी। फया मरहबा, मुबारक हैं आप। कहा जाता है भाई ये बिदअत है ना, इससे बाज आ जाए, दिल से कबूल कीजिए उसे। सामने वाला आपकी आखिरत चाहता है, सामने वाला आपकी सलामती चाहता है, सामने वाला वल्लाही वो बर्बादी नहीं चाहता है। जो सामने आपके पास सुन्नत का पैगाम पेश करे और आपको बिदअत के दलदल से निकालना चाहे, आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं, आप उसे अपना दुश्मन समझते। अरे अल्लाह के बंदो, आज के दौर में ऐसे अहबाब बहुत कम हैं जो आपका हाथ पकड़ कर बताएं ये तौहीद है, ये शिर्क है, ये सुन्नत है, ये बिदअत है। ऐसे अहबाब बहुत कम हैं, और जो हैं उनकी कदर कर लीजिएगा, दिल से कबूल कीजिएगा। सामने वाले की बात नहीं मान रहे हैं आप, अल्लाह और उसकी रसूल की बात मान रहे हैं। अल्लाह आप पे रहम करम का मामला फरमाए। वरना याद रखना, जिन लोगों ने हमें गुमराह किया है, जिन लोगों ने दीन के नाम पर हमें दीन से हटाया है, सुन्नत के नाम पर बिदअत में मुब्तला किया है, तौहीद के नाम पे शिर्क में मुब्तला किया है, और खैर के नाम पे शर में मुब्तला किया है, ऐसे अल्लाह के बंदे कल क़ियामत के दिन नजर आएंगे। अल्लाह ने कहा, जो लोग दुनिया में ऐसों का कहा मानते थे ना, ऐसे लोगों को चेहरे के बल अल्लाह हिफाजत फरमाए, औंधा करके अल्लाह जिल्लत के साथ उन्हें जहन्नम में घसीटते हुए जाएंगे फरिश्तों के जरिए। अल्लाह ने सूरे अहज़ाब में 20 पर 2वां पारा पढ़ के देखिए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने वही आयत करीमा तिलावत की। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, अल्लाह हम सब की नारे जहन्नम से हिफाजत फरमाए। कल क़ियामत के दिन जहन्नमियों के चेहरे औंधे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, उल्टा दिए जाएंगे, और फिर यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, ये जहन्नमी कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ऐ काश हम दुनिया में अल्लाह का कहा माने होते, अल्लाह की इताअत किए होते, रसूल की इताअत किए होते, कितना अच्छा होता। वहां वो होंगे जो उनके बड़े होंगे, जो उनके सरदार होंगे, जो उनके लीडर होंगे, जो वहां खड़े होंगे, वो कहेंगे अल्लाह से शिकायत करते हुए, ऐ अल्लाह, इन हमारे बड़ों ने, इन हमारे बुजुर्गों ने हमें सही रास्ते से हटा दिया, हमारे दीन को बर्बाद कर दिया, हमारी आखिरत को गुमराह कर दिया, हमारी आखिरत को तबाह कर दिया, और कहेंगे ऐ अल्लाह रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, तू हमें जितना अजाब दे रहा है ना, दुगना और डबल अजाब इन बड़ों को तू अता फरमा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दोस्तों, उस दिन से अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। हम और आप बुजुर्गों पे कुर्बान नहीं होना, हम और आप अल्लाह की बात और रसूल की बात पे कुर्बान होना। दोस्तों, कुरान की बात पे कुर्बान हो जाइए, दीन की बात पर कुर्बान हो जाइए। हर जगह हम कामयाब होंगे, हम जलील नहीं होंगे। अल्लाह हर कामयाबी हमें अता फरमाएंगे। हिंदुस्तान में हालात जो बदल रहे हैं ना दोस्तों, ये मेरे और आपके दीन से दूरी का नतीजा है और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत का नतीजा है। अगर हम कामयाब जिंदगी चाहते हैं, पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं और बरकतों वाली जिंदगी चाहते हैं, अमन का साया हम चाहते हैं, अमन का बादल अगर हम चाहते हैं, हमें अल्लाह का कहा मानना है और रसूल की इताअत हमें करनी है। परवरदिगार से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन के हवाले से जो सही बातें हम तक पहुंचाई जाएं उसे दिलो जान से कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर जिंदगी को गुजारने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। दीन का कोई भी मामला हो, अल्लाह की बात और रसूल की बात को अपनाने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए।
اور ہماری اپنی سوسائٹی میں جو غلط رسوم و رواج ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات جہاں بے دینی نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر دینداری عطا فرمائے, شریعت کی پابندی عطا فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو کاروبار اور تجارت کو لے کر پریشان ہیں اللہ کاروبار اور تجارت میں برکتوں کے فیصلے فرمائے. روزی کے دروازے اللہ کھول دے, حرام روزی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے, حلال روزی اللہ نصیب فرمائے. نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کے فیوچر کو اللہ بنا دے. ہمارے بچے اور نوجوان جو تعلیمی سفر طے کر رہے ہیں اللہ اس سفر میں ان کی مدد فرمائے, ان کے مسائل کو اللہ حل فرمائے, ان کے والدین کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو ہمت دے, ایمانی ولولہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. خصوصاً ہماری یہ بستی شہر پرنمبٹ کے نوجوانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. یہاں کی جو مساجد ہیں انہیں آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں کے جو محترم علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے صحیح معنی میں دین سمجھنے اور سیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کا پروردگار ہم سب کو داعی بنا دے, کتاب و سنت کا شہدائی بنا دے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر باقی رکھے اور اسی کتاب و سنت پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.